اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، السلام علیکم۔ آج جس پیاری صورت کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اس پیاری سورہ آیات کا نام ہے سورہ والشمس، سورہ الشمس، اور یہ سورہ 91 نمبر کی سورہ ہے، اور یہ قرآن پاک کے 30ویں پارہ میں موجود ہے۔ اور سورہ الشمس کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فضیلت ہے، اور جو اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے، جو کافی علماء اپنی بیانوں میں، اپنے خطبہ میں بتاتے بھی رہتے ہیں، اور مولانا طارق جمیل نے بھی اپنے ایک بیان میں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ سورہ الشمس کو جو بندہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، زبانی کی بھی بات نہیں، میں دیکھ کے بات کر رہا ہوں، ناظرہ، جو بندہ سورہ الشمس کو ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھ لیتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے، اس کو اس دنیا میں جتنے خزانے بھی ہیں سب کے صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ کیا کوئی انسان یہ دنیا کے سارے خزانے جو ہیں ان کو اس میں استطاعت تو نہیں کر سکتا، خیرات نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہوا ہے، اس کے اندر سے وہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اور وہ صدقہ اور خیرات جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرماتے ہیں۔ لیکن جب وہ سورہ شمس کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کو اس دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں سب کو صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو ویورز، یہ بھی سورہ جو ہے یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی سورہ ضحیٰ کی، اور آج ہم بات کریں گے سورہ شمس کی، جس کی کل 16 آیات ہیں، اور اس کو یاد کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا ڈٹرمنیشن شو کریں اور تھوڑا سا ارادہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ اس کو یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب آپ یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، بہت ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو تلاوت کرنے میں، اور آپ اس کی تلاوت جو ہے وہ اپنی فرض نمازوں میں خود سے کریں گے تو اس میں بھی آپ کو ثواب اور اجر اس سے بھی بڑھ کے ملے گا، اور اگر آپ ویسے وضو میں رہ کے کریں گے اس کی تلاوت دن کے کسی بھی حصے میں تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اس کی کچھ جو فضائل ہیں اس سورہ کے، وہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ مجرب نسخہ ہیں اور بہت ہی اکثیر ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس صورت کو یاد کرنے کے طریقہ کے بعد۔ تو جو ہے وہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس صورت کو جلدی سے جلدی یاد کریں اور اس کے اوپر اپنی تھوڑی سی انرجی لگائیں، اور پھر اس انرجی کا آپ ثواب دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا زیادہ ملتا ہے۔ تو چلتے ہیں اس سورہ کو یاد کرنے کے طریقہ کے بارے میں، اس کو کیسے یاد کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ یہ پہلی 4 آیات ہیں، بہت ہی آسان ہے، اور اردو میں ترجمہ نہ بھی کریں تو آپ کو جو لفظ ہیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے والشمس وضحاها، یہ سورج کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے سورج کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم اٹھائی ہے، قمر جو اس کے پیچھے آئے، والقمر اذا تلاها۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دن کا ذکر کریں، والنہار اذا جلاها، کہ
دن کی قسم اٹھائی ہے. اس کے بعد دن کے بعد رات آتی ہے. واللیل اذا یغشاہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم اٹھائی. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا. یہ 4 آیات ہیں، بہت ہی آسان ہے. سب سے پہلے سورج کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد قمر کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد دن کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد رات کا ذکر ہے. اس سیکوینس میں آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں تو آپ کو یہ 4 آیات بہت آسانی سے آ جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی قسم اٹھائی ہے. والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اٹھانے کے بعد زمین کی. والارض وما طحاہا. یہ 6 آیات آپ کو یاد ہو جائیں گی. 5ویں آسمان کی قسم ہے اور 6ٹھی زمین کی قسم. والارض والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا. زمین کو بچھایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نفس کا ذکر کرتے ہیں. والنفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ان پہلی 10 آیات کا نچوڑ جو ایک مضمون یہاں پہ ختم ہوتا ہے 10 آیات میں. 10ویں آیت میں قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ مراد کو پہنچا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو پاک نہیں کیا وہ تباہی اور بربادی کی طرف پہنچا، تباہی اور بربادی کی طرف گیا. اس ایک مضمون کو اللہ تعالیٰ اس کا نچوڑ بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے 7 قسمیں کھائی ہیں، اور اس کا نچوڑ یہی ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کیا جائے، اپنے نفس کو پاک کیا جائے. اور نفس کو پاک کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور نفس کو پاک کرنا کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے، اس کے اوپر کبھی بعد میں بات کریں گے. لیکن یہاں تک بہت ہی سمپل فارمولا، بہت ہی آسان چیز، اور یہ اپنے آپ کو اپنے اوپر یہ فارمولا ہم اپلائی کریں اور اس پہلے مضمون کے اوپر توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا بتانے جا رہے ہیں 7 قسمیں کھا کے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بس یہ 10 آیات پہلے آپ نے یاد کرنی ہے. جب آپ یہ آیات یاد کر لیں گے اس کے بعد جو ریمیننگ 6 اس کی آیات ہیں وہ بھی آپ کو یاد کرنی بہت آسان ہو جائے گی. معافی چاہتا ہوں. اس کے بعد جو اگلا مضمون شروع ہوتا ہے وہ مضمون شروع ہوتا ہے وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. 6 آیات پہ ریپیٹ کرتے ہیں. جو دوسرا مضمون ہے وہ شروع ہوتا ہے وہ دوسرا مضمون وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. یہ آیات جب آپ یاد کرنا شروع کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. خود بخود ایک آیت کے بعد دوسری آیت آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان رکھا ہے اس کو یاد کرنا. اور جب کوئی بھی مسلمان اس کو یاد کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور یاد کرنے کا یقین یہاں پہ اور یہاں پہ بٹھاتا ہے اور پھر وہ اس کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے. اور پھر وہ اس کی جب تلاوت کرے گا تو اس کی فضیلت جو ہے وہ ایک تو فضیلت میں نے آپ کو سب سے بڑی سب سے پہلے اس کی بتا دی جو مولانا طارق جمیل نے بھی اپنے خطبے میں بتائی ہے. اب جو اس کی باقی جو فضیلتیں ہیں میں اس کو بتانا جا رہا ہوں آپ کو کہ جو بندہ اس کو اشراق کی نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ وہیں اٹھنے سے پہلے اس کی تلاوت کرے گا تو اس کو کیا ملنے جا رہا ہے؟ اس کو جان و مال کی سلامتی ملنے جا رہی ہے، اس کو جان و مال کی حفاظت کا وعدہ ملنے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جان و مال
جو ہے وہ آپ کا محفوظ رہے گا. اور اصول مرادات کے لیے، یعنی کہ آپ اگر اپنی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو آپ اس صورت کو بکثرت پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، ہر فرض نماز میں اس کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد بیٹھ کے اس کی تلاوت کریں تو آپ کی مرادیں پوری ہوں گی. اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو اس صورت کو پڑھنے کے فائدے رکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کئی ساری موذی امراض سے بچیں گے، جس میں لکوہ ہے، جس میں ریشہ ہے، جس میں آپ اگر اس میں ریشے کی جگہ پہ کرونا کو بھی ایڈ کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی آپ کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ اس کی تلاوت اشراق کی نماز کی بات کرتے ہیں، اگر اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، لکوے سے آپ کو فائدہ ہوگا، فالج سے آپ بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس یقین اور بلیف کے ساتھ کہ اس کے فائدے آپ کو ہوں گے دنیا میں بھی اور ہیئر آفٹر جو ہے آخرت میں بھی آپ کو اس کے فائدے ہوں گے، تو آپ اس صورت کو زبانی یاد کریں اور انشاءاللہ اس کے فائدے آپ کو ملیں گے. اب آتے ہیں خواتین کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے. سب سے بڑا، جن خواتین کا حمل نہیں ٹھہرتا اور وہ ضائع ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں شفا رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی شفا ہے. اور وہ بھی اگر اس کو اشراق کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے پڑھ لیں اور پھر اس پانی کو پی لیں، یہ ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا اور ان کو اللہ تعالیٰ نیک اور باکردار اولاد عطا کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جس کی زبان بہت خراب ہو، جس کا اخلاق اچھا نہ ہو، جو بد زبانی کرتا ہو، وہ بھی اگر اس کو اشراق، اس کو اگر کوئی اس کا رشتہ دار، اس کے ماں باپ اس کو اگر پانی پہ دم کر کے 41 مرتبہ اشراق کی نماز کے بعد پڑھنے کے بعد اس کو پلائیں تو اس کی بھی یہ جو بری عادات ہیں، برا اخلاق ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور وہ اخلاق کی طرف آ جائے گا، نیک سیرت کی طرف آ جائے گا اور نیک کام کرنے لگ جائے گا. تو یہ تو اس کے فائدے. اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن اس کو یاد کرنے کی جو ترغیب ہے کہ اس کو زبانی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اٹ ول ٹیک نو ٹائم ونس یو ول اسٹارٹ ریممبرنگ بائی ہارٹ. جب آپ یاد کرنا اس کو شروع کریں گے، زبانی یاد کریں گے، دل سے یاد کریں گے، مائنڈ میں ثواب کی نیت سے یاد کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے، تو آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین.